ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیرا کام کبھی رکتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو مثلا جیسے ہم اور آپ ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر پائے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی مانع پیدا ہو گیا، نہیں کر سکے. پروردگار کے یہاں ایسا نہیں ہے. اس کے یہاں نہ کوئی مانع ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، کچھ بھی نہیں. وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. پروردگار تو جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے انجام دے لیتا ہے، وسیلہ کوئی بھی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں، امام سجاد سلام اللہ علیہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے کار خیر کا وسیلہ ہمیں بنا دے. عجب ہے، یہ فکر آپ کو اس خاندان کے علاوہ کہیں نصیب نہیں ہوگی کہ تو یعنی خود ہمارا بھی محتاج نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے کار خیر کا وسیلہ ہمیں بنا دے. یعنی اگر پروردگار عالم نے ہم سے کوئی کام لے لیا، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، تو اپنے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یوں کرتا ہوں. نہیں، بلکہ جیسا پروردگار عالم کام لے رہا ہے تو شکر کرنا چاہیے کہ مالک تو نے اس قابل سمجھا کہ ہم سے یہ خدمت لے لی. توجہ کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں کوئی ذرا سی چیز مل جاتی ہے یا کوئی ذرا سا کام ہم نے کر لیا تو پھر اپنے آپ میں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہیں، اگر پروردگار عالم ہم سے کوئی خدمت لے رہا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکریہ کہ تو نے ہم سے یہ خدمت لے لی، ورنہ اگر تو چاہتا ہے تو کسی سے بھی یہ کام لے سکتا تھا. تو محتاج نہیں ہے ہمارا. تو ہمارے لیے کوئی، ہماری طرف سے تیرے لیے کوئی ایسا سبب نہیں پیدا ہوتا. اور جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ پروردگار فعال ہے، ہمیشہ فعل انجام دیتا ہے، کبھی بھی کسی چیز سے منفعل نہیں ہوتا. اب اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ زبان پر لفظ جاری ہوئی کہ مطلب کیا ہے. آپ کہیں کیسے منفعل نہیں ہوتا؟ پروردگار ہم سے ناراض ہے، مثلا ہم نے کوئی برا کام کیا، خدا ناراض ہے، اس کے بعد ہم نے توبہ کر لی، وہ راضی ہو گیا. یہ منفعل ہونا نہیں ہے. توجہ کریں، یعنی ہماری توبہ نے اس پر اثر کیا. ایسے ہی تو ہے، جیسے آپ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے کسی بات سے اور ہم گئے اور ہم نے کہا معاف کیجیے گا، دھوکے سے ہو گیا، ایسا ویسا، بس سوری، یہ وہ کیا. آپ نے کہا چلیے کوئی بات نہیں. یہی ہوتا ہے نا، جبکہ آج زمانے میں لوگ اتنے آسانی سے راضی نہیں ہوتے. لیکن چلیے آپ ہو گئے راضی مثلا ہم سے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یعنی ہماری سوری نے، ہماری معذرت نے آپ پر اثر کیا، اور جب اثر کیا اور آپ اس اثر سے راضی ہوئے تو ہوئے منفعل، ہم ہوئے فعال، چونکہ ہم نے سوری کر کے آپ کو راضی کر لیا. یہی تو کہا جائے گا کہ ہم نے سوری بول دی، ہم نے معذرت کر لی، ہم نے کچھ کر لیا، عذر خواہی کی اور آپ راضی ہو گئے، آپ نے ہمارے عذر کو قبول کر لیا. تو جس طریقے سے آپ راضی ہوتے ہیں ہماری معذرت کے نتیجے میں، یعنی منفعل قرار پاتے ہیں ہماری معذرت کے، کیا خدا بھی ایسا ہی ہے؟ توجہ کریں، ہے نا سخت مسئلہ. ہوتا تو یوں ہی ہے کہ اتوب الی اللہ، ہم نے توبہ کی، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کی اور پروردگار عالم راضی ہو گیا. جب راضی ہو گیا یعنی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ ناراض تھا اور اب راضی ہو گیا، یعنی ہماری توبہ نے اس پر اثر کیا. اور اگر ہماری توبہ اس پر اثر کر رہی ہے تو وہ منفعل ہے، اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں خدا منفعل نہیں ہے. توجہ کریں، وہ فعال لما یرید ہے، وہ فعال ما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کام کو انجام دیتا ہے، کسی سے منفعل نہیں ہوتا. اس لیے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو مؤثر ہو سوائے خدا کے. تو جب کوئی مؤثر وجود نہیں ہے جو مؤثر ہو، جو کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو مؤثر ہو، تو خدا پر کون اثر ڈالے گا؟ اور جب خدا پر اثر نہیں ڈالے گا تو پھر مؤثر کوئی ہے نہیں اس کے مقابلے میں.
اور جب مؤثر نہیں ہے تو وہ منفعل نہیں ہے. تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل کریں کہ خدا ناراض ہے, خدا راضی ہے, وہ غضبناک تھا, پھر وہ ایسا ہو گیا. یا سریع الرضا, اے بہت جلد راضی ہونے یا راضی ہونے والے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ کہ جس کی رحمت غضب سے پہلے آتی ہے. سارے جملے موجود دعاؤں کے اندر. تو اسے کیسے حل کریں مثلاً؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا فعال ہے, منفعل نہیں ہے. کیونکہ مجھے اسے تھوڑا سا کام ہے, لہذا عرض کر رہا ہوں. کیسے عرض کروں کہ بات بالکل واضح ہو جائے؟ بس یوں سمجھیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں, میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا آپ کے سامنے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بولی تو جاتی ہیں لیکن ابھی سمجھی نہیں گئی ہیں. توجہ کیجیے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں کہ جس کو ہم بولتے تو ہیں لیکن ابھی سمجھے نہیں ہیں. مثلا جسے میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا ایمان, صبح سے شام تک ایمان و مومن کہا جاتا ہے لیکن مومن کون, ایمان کیا, ابھی تک واضح نہیں ہے. یا اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے غضب پروردگار اور رضا پروردگار. خدا غضبناک ہو گیا, خدا راضی ہو گیا, یعنی کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ پروردگار کا راضی ہونا, پروردگار کا غضبناک ہونا ہماری طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے اندر کوئی چینج پیدا ہوتا ہے, ہمارے نفس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جب غصے میں ہے تو آپ آثار دیکھیں, چہرہ دیکھیں انسان کا, فوراً چہرے سے لگ جائے گا کہ ہاں یہ کچھ اکھڑے سے لگ رہے ہیں, فوراً چہرہ بتا دے گا. اور ادھر راضی ہوئے, ادھر فوراً چہرے پر نظر آ جائے گا کہ سیٹ ہو گئے مثلاً. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جسے ایک صاحب نے کہا کہ آپ غصے میں معلوم ہو رہے ہیں, کہ آپ کو کیسے پتا کہ بعض لوگ اپنا غصہ چھپا نہیں پاتے, یعنی ابھی منافق بتمام معنی نہیں ہوئے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے سے نہیں ظاہر ہوتا, مسکرا بھی رہے ہیں تو اس مسکراہٹ میں بھی ظاہر ہے مثلا. تو لیکن آثار ضرور ظاہر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو آثار جلدی ظاہر نہیں ہونے دیتے, کچھ لوگ جلدی ظاہر کر دیتے, لیکن بالآخر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. نفس کے اگر علمی لفظ میں کہا جائے تو نفس کی حالت بدلتی ہے. یعنی نفس رضا کی صورت میں کچھ اور ہوتا ہے, غضب کی صورت میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن پروردگار وہ ہے کہ جہاں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. توجہ کیجئے, وہ مالک ہے کہ جہاں پر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی چینج نہیں پیدا ہوتا اس کے یہاں. وہ جس حیثیت سے غضبناک ہے اسی حیثیت سے راضی ہے. اب اسے کیسے بیان کیا جائے؟ بہت سخت مسائل ہیں کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو انسان محسوس کرے. فلسفی مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے, جس حیثیت سے, جس رخ سے وہ غضبناک ہے اسی رخ سے وہ راضی ہے. اس کے یہاں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی معمولی سا چھوٹا بڑا گناہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے, یا ہمارا کوئی استغفار یا ہماری کوئی توبہ پروردگار کے یہاں کوئی چینج پیدا کر دے. یہ ناممکن ہے, محال ہے کہ ہم فعال بنے اس کے لیے. پھر کیا ہے کا توجہ کیجیے گا. اب یہ بحث سے بہت طولانی ہے لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر کیا ہے؟ کہاں اللہ کی رضا یعنی اس کو سمجھو, اور اللہ کا غضب یعنی اس کو سمجھو. توجہ کیجئے, میں نے اس سے پہلے ایک اشارہ کبھی کیا ہے آپ کے سامنے اور اسی سے بحث کو مربوط کروں گا تو واضح ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو, پوری کائنات یعنی دنیا نہیں, پوری کائنات کو پروردگار عالم نے سسٹمیٹک بنایا ہے, اور جس میں ایک دوسرے کا ربط باقاعدہ موجود ہے, ربط تکوینی اور ربط حقیقی. بعض ایسے ارتباط ہوتے ہیں جو حقیقی نہیں ہیں, اعتباری ہیں. بعض ایسے ارتباطات ہیں کہ جو ریلیشنز ہیں کہ جو حقیقی ہیں. مثلا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو, رائٹ ہینڈ ڈرائیو, اس میں حقیقت سے کوئی ربط تو نہیں ہے, اعتبار ہے. اس ملک کا اعتبار ہے کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو, اس ملک کا اعتبار ہے کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو. اگر کل یہ بدل دے اپنے قانون کو تو زمین و آسمان ایک نہیں ہوگا.
کیونکہ اعتبار کیا گیا تھا، کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کے طے کر لیا، وہ مسئلہ طے ہو گیا، ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ ہوگا. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، اعتبار حقیقی ہے. وہ اعتبار حقیقی کیسے ہے کہ اگر پانی میں شکر ڈالیں گے تو میٹھا ہونا ہے اس کو، یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ طے کر لیں کہ آج سے شکر ڈالیں گے تو میٹھا، جیسے آج سے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور کل اگر شکر ڈالیں گے تو کڑوا ہے، مثلا کل رائٹ ہینڈ ڈرائیو. نہیں، یہ ناممکن ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شکر ڈالنے سے پانی میٹھا نہ ہو، چونکہ یہ ارتباط مٹھاس کا شکر سے حقیقی ہے. پروردگار عالم نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اعتبار پر نہیں. توجہ کیجئے، یہ کائنات جو مالک نے بنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. پروردگار عالم نے جتنے قانون پاس کیے ہیں اپنی سرکار سے، وہ سارے کے سارے حقیقی ہیں، کوئی اعتباری نہیں ہے.